بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملکی حالات کے حوالے سے اہم ترین خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور PTI بھرپور آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ایسے پیش کیا جائے جیسے کہ پاکستان جلد ہی دیوالیہ ہونے والا ہے، حالانکہ موجودہ حکومت کو قائم ہوئے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ملک کوئی دیوالیہ نہیں ہوا ہے، اور ملک کی معاشی صورتحال، مہنگائی اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ PTI جو ہے وہ لوگوں کو اور بیرونی دنیا کو متنفر کرنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے اور پاکستان کا منفی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے میں رات دن مصروف ہے، اور ساتھ ہی PTI کے کوئی حمایتی جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ جو کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 7 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ISPR کی جانب سے آج صبح پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ 4 جنوری سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر دونوں برادرانہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور باہمی جو امور ہیں ان پر ان سے مشاورت اور گفتگو اور بات چیت ہوگی، جبکہ ان ملاقاتوں میں تینوں ممالک کے درمیان جو فوجی تعلقات ہیں ان پر بھی فوجی تعلقات اور فوجوں کے درمیان تعاون کے معاملات پر بھی بات چیت ہوگی، جبکہ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ امور اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر احمد شاہ پہلے بھی سعودی عرب میں بطور ملٹری اتاشی خدمات انجام دے چکے ہیں، وہ حافظ بھی ہیں، اور انہوں نے پہلے یہاں پاکستان میں بچپن میں حفظ کیا تھا، پھر جب وہ سعودی عرب میں تھے تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دوبارہ اس کو ریویژن کیا اور اس کو اپنے حفظ کو دوبارہ انہوں نے دہرایا ہے۔ تو ناظرین، ان کے پرانے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے تعلقات بھی ہیں، اور ان کا دورہ جو ہے وہ خاص طور پر PTI اور عمران خان کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ جب گزشتہ حکومت تھی اور جب عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور حمایت سے حکومت میں لایا گیا تو اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ ہی تھے جو PTI کے لیے بیرون ممالک خاص طور پر سعودی عرب، چین، UAE سے ان تینوں ممالک سے تقریباً جو پاکستان کے لیے مالی امداد اور پیکیجز وہ لاتے رہے، اور یہ سلسلہ پھر عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ پھر عمران خان پاکستان اور ملک کی جو اس کے خلاف نکل آئے باہر، اور آ کر انہوں نے پھر بیانیے بنائے مختلف، کبھی کوئی بیانیہ، کبھی کوئی بیانیہ، کبھی سائفر کا بیانیہ، اور کبھی غدار، اور کبھی میر جعفر اور میر صادق، اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن جب جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہو گئے اپنے عہدے سے 6 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد بطور آرمی چیف، تو اس کے فوری بعد پوری PTI اور عمران خان پھر شروع ہو گئے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف، اور آج تک
روزانہ ان کی جو عمران خان پہلے تو تقریروں میں اور اس طرح وہ شروع تھے، پھر پرویز لائی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے دھمکی دی کہ جی میں کاف لیگ آپ کے خلاف میدان میں آ جائے گی اگر آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑی تو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یوٹیوبرز کو اور صحافیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو خبریں فیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی سارے کام تو جنرل باجوہ کر رہے تھے اور سارا کچھ وہی کر رہے تھے، نیب کو بھی وہی کنٹرول کر رہے تھے، ایف آئی اے کو، اور جو ہر کام وہی کر رہے تھے۔ حالانکہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ پی ٹی آئی والے جنرل باجوہ کو اپنا باپ بھی کہتے تھے، اور اس کے علاوہ جو تھا بتاتے تھے کہ جی ہم احتساب کر رہے ہیں اور ہم سارا کچھ کر رہے ہیں اور ملک کی ہم ہم نے ترقی معاشی کر دی ہے اور سارا کچھ کر دیا ہے۔ ابھی ہر چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ جنرل باجوہ پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اور سارے معاملات جو تھے وہ جنرل باجوہ ہی دیکھ رہے تھے۔ تو پنجابی میں پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب پھر تسی امب چوپن آئے ہو سی۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کام عمران خان نے کیا ہو تو وہ بتائیں نا قوم کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ توشہ خانہ سے اربوں روپے کی جو تحائف ملے بیرون ممالک سے وہ سارے چوری کیے، ان کو بیچا۔ سابقہ حکومتوں نے بھی تحائف اور حکمرانوں نے تحائف لیے ہوں گے، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن کسی نے بھی اس طرح کوئی لے کر بیچنے اور پھر پیسے کمانے کے حوالے سے کوئی بات آج تک وہ سمجھ میں نہیں آ رہی جو پی ٹی آئی اور عمران خان نے کیا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کیا۔ تو عمران خان کی خواہش تو ہے کہ ملک کو کسی نہ کسی طرح دیوالیہ ثابت کیا جائے اور ملک دیوالیہ ہو بھی جائے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے موجودہ حکومت کو، پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے، میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنے ہوئے۔ تو اس سارے عرصے میں ملک کوئی دیوالیہ نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ امکان ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو ہیں وہ 5 ارب ڈالر سے زائد کے ہیں، اور اسی طرح 5-6 ارب ڈالر کے ذخائر جو ہے وہ کمرشل بینکوں کے پاس بھی ہوں گے۔ تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی جو یہ خواہش ہے وہ بالکل پوری نہیں ہوگی۔ ابھی جنرل عاصم منیر صاحب جو یو اے ای اور سعودی عرب کے دورے پر ہیں، تو وہاں سے جو سعودیہ سے مالیاتی پیکج ملنے والا ہے، اور عمران خان کے دور میں بھی مالیاتی پیکج بھی 3 ارب ڈالر کا ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سعودیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ تیل کی فراہمی بھی کی جا رہی تھی، اور امید ہے کہ اب بھی یہ کام دوبارہ بھی شروع ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح تیل کی قیمتیں حکومت نے کم کی ہیں 2-3 مرتبہ، مزید بھی انشاءاللہ کم ہوں گی اور مہنگائی بھی کم ہوگی۔ صرف جو ہے وہ تھوڑا معاملات ہیں، جو پیاز ایک ہے وہ مہنگے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں مہنگی ہیں، کرائے مہنگے ہیں، لیکن امید ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اگلے 8-9 مہینے جو ابھی رہتی ہے ٹرم اس کی، اس میں ان معاملات کو بھی دیکھے گی اور معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو وائٹ پیپر گزشتہ روز جاری کیا گیا ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور جس میں یہ خدشات ظاہر کیا گیا کہ ملک کوئی دیوالیہ ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے اسحاق ڈار نے ساری باتیں بتائیں اور سارے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے سامنے کہ جو تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال تھی تو اس نے ملک کی قرضے کس طرح 29,000 ارب سے 53,000 ارب پہ پہنچائے، اور ملک کی جو جی ڈی پی کی شرح تھی جو نون لیگ کے دور میں 4.7% 5 سال رہی، وہ پی ٹی آئی کے دور میں 3.5% پر آ گئی، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی انہوں نے بتائیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب 6 نومبر 1998 کو پاکستان پر ایٹمی دھماکوں کے بعد جو امریکہ نے اور دیگر عالمی دنیا نے پابندیاں لگا دی تھیں، اس ٹائم پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ $414 ملین تھے جسٹ،
جو کہ تقریباً کو 44 کروڑ بنتے ہیں. تو اس وقت بھی پاکستان اگر ڈیفالٹ نہیں ہوا تھا تو اب تو پاکستان کے خلاف 10-11 ارب پاکستان کے پاس 10-11 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں. تو پاکستان بالکل بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور عمران خان کی جو خواہشات ہیں وہ انشاءاللہ بالکل پوری نہیں ہوں گی اور یہ ایسے ہی اب سڑکوں پر ہی رہیں گے اور بڑے انقلابی بنتے ہیں. اور پہلے جا کر کے پی میں پشاور میں چھپ گئے تھے گورنر ہاؤس میں، کافی عرصہ وہاں چھپے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے زمان پارک لاہور کا رخ کیا، وہاں بھی پنجاب حکومت پی ٹی آئی کیا. تو اب وہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اسلام آباد آنے سے ڈرتے ہیں کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں، اتنے بہادر ہیں اور خود کو انقلابی لیڈر بھی کہتے ہیں اور پھر جنرل باجوہ کا نام بھی لینے سے ڈرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک یہ بھی خبر ہے کہ جنرل عاصم منیر کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس حوالے سے 2 روز پہلے بھی میں نے خبر دی تھی. رانا ثناء اللہ خان نے انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر رواں ماہ سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے اور وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. تو پی ٹی آئی والوں کو بڑی تکلیف ہے کہ جی کوئی پاکستان کو باہر سے امداد نہ مل جائے. تو گزشتہ روز اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ چین سے بھی جو پیسے ملے ہوئے تھے وہ شاید واپس کیے ہیں، پھر وہ دوبارہ اس کو جاری کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ بھی جاری ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا ان کا جو پروسیس ہے وہ اس کے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ بھی آ جائیں گے اور یو اے ای سے بھی آئیں گے اور سعودیہ سے بھی آئیں گے، پیسے بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تیل بھی آئے گا. قطر سے بھی پیسے بھی آئیں گے، تیل بھی آئے گا اور ترکی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرے گا، سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرے گا اور اس طرح انشاءاللہ پاکستان اب جو ہے اس کی معاشی حالت بہتر ہوگی. حالانکہ پوری دنیا میں اس وقت معاشی کرائسس چل رہا ہے، بحران چل رہا ہے، قیمتیں چیزوں کی زیادہ ہیں، مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں بھی ہم یہ کوئی 8 مہینے سے یہ سب فیس نہیں کر رہے ہیں. یہ پچھلے 4 سال یا 5واں سال جا رہا ہے جب سے میاں نواز شریف کو نااہل کرایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی آئے. پھر ڈالر کی قیمت 100 پہلے 4 روپے تھی، 106 تھی، پھر 114 ہوئی، پھر جو نگران حکومت تھی اس کے دور میں 126 تک گئی. پھر اس کے بعد جو دوبارہ پھر عمران خان آئے تو ان کی دور حکومت میں ڈالر کی قیمت 199 تک گئی اور جب پھر فارغ کیا گیا تو پھر ڈالر کی قیمت کچھ کم ہوئی لیکن پھر زیادہ ہو گئی. پھر مفتاح اسماعیل احمد وزیر خزانہ تھے تو ڈالر کی قیمت 250 تک بھی گئی، 40 تک گئی. پھر اسحاق ڈار آئے تو پھر وہ قیمت واپس آ گئی. ابھی یہ ہے کہ 226 روپے پہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت کی بھی حالت بہتر ہوگی اور ملک کے عوام کے حالات بھی بہتر ہوں گے. ابھی جو ہے وہ گندم بھی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے تو 2-3 مہینے تک پاکستان میں گندم کی فصل بھی آ جائے گی اور گندم کی قیمتوں میں بھی استحکام آ جائے گا. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.